السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالی ہم سبوں کو رمضان شریف کی جو بقیہ گھڑیاں بقیہ دن ہیں ان کی قدردانی توفیق عطا فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا، اور تاکہ تم پوری روزوں کی اور یہ عبادت رمضان شریف کی پوری مدت کو تم مکمل کرو، اس کی تکمیل کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان شریف کی نعمت عطا فرمائی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ تمام برکتوں اور رحمتوں والا یہ موقع عنایت فرمایا، اور یہ سب اس لیے کہ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ہم سب کو عید منانا ہے لیکن سادگی کے ساتھ منانا ہے۔ عید سے متعلق چند اہم باتیں آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک بات تو اہم یہ ہے کہ عید کی نماز فقہی زاویے سے واجب ہے، ہر مسلمان مرد عورت بالغ عاقل بالغ شخص پہ واجب ہے، اور عید کی نماز کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے ہوتے ہیں۔ جن جگہوں میں جمعہ درست ہوتا ہے وہاں عید کی نماز بھی درست ہوتی ہے۔ عید کی نماز ہر ایک پہ واجب ہے۔ اب اس وقت لاک ڈاؤن کا یہ ماحول ہے تو عزیزان ملت اور حضرات و خواتین عرض یہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے بھائی جمعہ قائم کر رہے ہیں بیٹھکوں میں اور باہری کمروں میں، ان کے شرائط کے ساتھ وہاں پہ عید کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ عید کی نماز اور جمعہ میں فرق یہ ہے کہ عید جمعے کے اندر خطبہ نماز کے لیے شرط ہے، یعنی اگر خطبہ نہیں ہوگا تو نماز جمعہ درست نہیں ہوتی ہے، اور خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے خطبہ مسنون ہے، شرط نہیں ہے، اور عید کی نماز کے بعد یعنی نماز مکمل ہونے کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ بہرحال اپنے شرائط کے ساتھ جہاں جمعہ ہو رہا ہے وہاں عید کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ مساجد میں ظاہر ہے کہ وہی 4-5 لوگ تقریباً نماز عید ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جن مقامات پر بیٹھکوں میں باہری کمروں میں جہاں بھی لوگ پڑھ سکتے ہوں وہ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور عورتیں بھی عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں۔ عورتوں کی جو صفوں کا مسئلہ ہے ان کی پیچھے بنیں گی، بچوں کی اس سے پیچھے بنیں گی، جیسا حسب سہولت حسب حال مصلحت موقع ہو ویسا کر لیا جائے۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب اور سب جو ہیں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی نیت باندھیں گے، اور نیت باندھ کے ثنا پڑھیں گے، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد جو ہے امام صاحب جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے اور پوری رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت میں رکوع کرنے سے پہلے امام صاحب 3 تکبیریں زائد کہیں گے، چوتھی تکبیر میں وہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ رکوع کرنے سے پہلے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، یعنی 3 مرتبہ تکبیر ہوگی، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح یہ نماز مکمل ہوگی۔ اب چھوٹے یا بڑے جو بھی خطبے آپ کے پاس میسر ہوں جو آپ پڑھ سکتے ہوں وہ آپ خطبہ پڑھیں، جنہیں یاد ہے تو خطبہ پڑھ لیں، اور جن مقامات ممبر نہیں ہیں بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے شہر کی جو تمام مساجد ہیں وہاں 5-5 لوگ محلے کی نماز عید ادا فرما لیں، یہ بات بہتر ہے، لیکن مشورے سے جو آپس میں طے ہو جائے
وہ بہتر ہے۔ باقی جن مقامات میں گھروں میں بیٹھکوں میں نماز ہو، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی آ گیا ہے اور تمام ہمارے دیگر اکابر علماء اکرام کی جو تفصیلات ہیں، ہدایات ہیں، وضاحتیں ہیں ہمارے آپ کے سامنے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ قائم کر لیں۔ تو جن گھروں کے اندر اور مقامات کے اندر مسجد کے علاوہ نماز ہو تو وہاں ایک کرسی رکھ لی جائے، اور جب خطبے کے لیے یعنی امام صاحب کھڑے ہوں تو ایک یعنی دونوں خطبوں کے درمیان جو بیٹھے تو وہ کرسی پر تھوڑی دیر کے بیٹھ جائیں۔ اگر خطبہ کسی کو یاد نہ ہو تو پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھ لیں، اور دوسرے خطبے میں سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ لیں، کوئی ایک دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور نماز عید میں خطبہ مسنون ہے۔ اگر کسی کو خطبہ یاد ہی نہیں ہے اور اس نے خطبہ نہیں بھی پڑھا تو بھی نماز عید مکمل ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ عید کی نماز میں کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ بہرحال اس وقت لاک ڈاؤن ہے، ہمیں اس کا پالن کرنا ہے، شاشن پرشاشن کا ہمیں ساتھ دینا ہے اور ڈاکٹروں کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے۔ اور یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں عید سے متعلق، یہ جو چونکہ موقع قریب ہے، ان باتوں کو آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ اور اسی طرح ہمیں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ عید ہمیں سادگی سے منانا ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے بہت سے غریب بھائی ہیں جن کی کوئی تیاری نہیں ہے، کھانے پینے کی لائن سے وہ محتاج ہیں، پریشان ہیں، اور پورا ملک ہمارا، پورا ورلڈ، پورا عالم اس وقت جو ایک مہاماری سے گزر رہا ہے، بے انتہا لوگ پریشان ہیں، بے انتہا گہما گہمی کا، پریشانی کا، بے انتہا اضطرابیت کا اور یعنی بے سکونی کا ماحول ہے۔ اب اس میں ہم اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ عید منائیں، نئے کپڑے اور نئے جوتے، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ غریبوں کے ساتھ ان کے دکھ درد میں ہمیں شریک رہنا ہے، اور ہمیں جو ہے ایک اچھے شہری بننے کا ثبوت دینا ہے، ایک اچھے مسلمان وفادار ہمیں اس کا ثبوت دینا ہے۔ تو سادگی سے ہمیں عید منانا ہے، ہاں لیکن دل میں ہم خوش ہوں۔ اللہ نے رمضان شریف عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روزے عطا فرمائے، اس کی ہمیں خوشی ہو۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، ہم جو ہے اس کا شکر ادا کریں، تو ہم عید کے دن ہم خوشی منائیں اور ہم خوش ہوں۔ آپس میں لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں اور شاشن کی جو ہدایات ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے سے ملے جلیں، اور آپس میں کھانے پینے کے جو بھی ماحول ہو سکتے ہیں یعنی بھیڑ نہ لگائیں، اور ہم جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم پالن کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہو سکتی ہے خوشی کا ماحول، ہم خوشی کا ماحول ادا کریں گے، خوشی منائیں گے، اور حلاوتوں کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ ہم عید کا دن منائیں گے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک مجبوری کے حالات ہیں، تو ان کے لیے بھی ہدایات ہیں۔ بہرحال اسی طرح سے اب تک جنہوں نے صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو وہ جلد سے جلد اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے 35 روپے فی نفر کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ یہ روزوں اور رمضان شریف کی عبادتوں میں جو کوتاہی، لاپرواہی، غفلتیں ہو گئی ہیں ان کے لیے، ان کا ایک تلافی مفاد کے لیے اور ایک اس کی گویا کہ بھرپائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں خادم جامع مسجد بیگم گنج، اور آخر میں درخواست ہے کہ ہمارے اس النور چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں تاکہ دینی دعوتی اصلاحی چیزیں آپ تک پہنچ سکیں۔ عزیزان ملت، آخر میں بہت اہم گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے دیش واسیوں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، نرسوں کے لیے اور تمام شاشن پرشاشن کی ہدایت کے لیے، ان کی امن و سلامتی کے لیے اور پورے ورلڈ کی امن و سلامتی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے خوب گڑگڑا کے دعائیں مانگیں۔ رمضان شریف کا پورا مہینہ مانگنے کا ہے، اللہ کی عطاؤں و رحمتوں کا ہے، اور اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برستی ہے، برس رہی ہے۔ یہ موقع اس وقت پھر ہمارے پاس ہے، اور ابھی یہ چند دن ہمارے پاس باقی ہیں۔ انشاءاللہ 27ویں شب، جس کے بارے میں علماء کا زیادہ تر علماء نے کہا ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہی کو ہوتی ہے، یہ اپنا انہوں نے ایک گمان ظاہر کیا ہے، اور زیادہ تر روایتوں کی روشنی بات کہی گئی ہے، وہ بھی ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اور ابھی 2-3 شب یہ شب قدر ہم باقی ہے، اور یہ رمضان اس کے خوب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ گاؤں دیہات والوں پہ ظاہر ہے کہ جمعہ بھی نہیں ہے تو ان کے اوپر عید بھی نہیں ہے، ان کے اوپر عید بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح شہر کے وہ لوگ جو نماز عید نہیں پڑھ پا رہے ہیں
اپنے گھروں میں ہیں، خواتین اور حضرات نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، وہاں نماز نہیں ہو رہی ہے، تو ان کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ وہ چاشت کے وقت 7-8 بجے کے ٹائم 2 رکعت یا 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، چاشت کی نماز پڑھ لیں اور نماز شکرانہ ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ عید کے دن بھی دعائیں کرنی ہیں اور ابھی بھی ہمیں دعائیں کرنی ہیں اپنے ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس مہاماری سے، اس کووڈ-19 سے اللہ تعالیٰ پورے ورلڈ کو نجات عطا فرما دے، اس کی ہمیں خوب دعائیں مانگنا ہے۔ مزدوروں کے لیے جو طبقے پریشان ہیں، بے حال ہیں، بدحال ہیں، ان کے لیے خوب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔